ٹریفک کی بات کر لیتے ہیں. وہی شیر جس کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے جی, کل سڑکوں پہ مطلب آپ نے کراچی کی سڑکوں اور پہ وہ اشارہ فیصل پہ ہاں گڑھے دیکھے ہوں گے, آپ نے کچرا دیکھا ہوگا, آپ نے ٹوٹی پھوٹی سڑکیں دیکھی ہوں گی, آپ نے اسٹریٹ کرائمز میں ملزمان کو وارداتیں کرتے دیکھا ہوگا, آپ نے چور پولیس کو ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے دیکھا ہوگا, لیکن شیر آ گیا اور وہ بھی شارع فیصل پہ نہیں, چور سے اس نے اچھا شیر کو اب جا کے نا محکمہ شماریات کے پاس جا کے بتانا چاہیے بھائی واقعی کراچی کی آبادی بہت زیادہ ہے, تم لوگوں نے غلط کاؤنٹ کی ہے. کیونکہ میں نے جہاں دیکھا میں سوچا ایک دو شکار دیکھ لوں, تازہ کوئی مجھے شکار مل جائے, لیکن اتنے بندے دیکھ کے میں خود وہ بیچارہ ہراساں یہ منظر اشفاق دیکھیں, شیر جا رہا ہے اس کے پیچھے لوگ جا رہے ہیں, تو وہ جو صاحب جا رہے ہیں شیر کے پیچھے ان کا بھی تو آپ ماشاءاللہ سے حجم دیکھیں. کیسے مطلب پھر بھی آپ شیر سے کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں, ہمت چیک کریں ان کی. بھائی انسان جو ہے, بنی نو انسان جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ ان وہ وائلڈ اینیملز کو پنجرے کے پیچھے پہنچانا, ان کو اپنی انگلیوں پہ نچانا, ایسے کام تو ظاہر ہے کہ انسان ہی کر سکتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنائے, اور وہ اس لیے نہیں بنایا کہ اس کی جسمانی طاقت کی وجہ سے بلکہ دماغ کی وجہ سے. اور یہ دیکھیں جا کے بالآخر یہ بیسمنٹ میں بیچارہ یہ شیر چھپا. اب ہوا یہ ہے کہ کار سے یہ بیچارہ فرار ہوا تھا, اس کی مت ماری گئی تھی, اور اس کے بعد علاج کے لیے جا رہا تھا, علاج کے لیے اس نے کہا میں پہلے چلے جاتا ہوں, ٹریفک میں پھنس گیا ہوگا کہیں. پھر پولیس نے جو ہے وہ کیا کیا کہ شیر کے مالک کو بھی قابو میں کر لیا, اور اب اس پر ایک رپورٹ بھی ہم نے تیار کیا, آپ کو ذرا دکھاتے ہیں. ہوا کیا ذرا دیکھ لیں ہے نا, اور اس نے اور یہ بتائیں کیا تھا, یا بلی سے نکل گیا کو پتہ ہی نہیں چلا نکل گیا. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے کہا جا رہا تھا ڈیفینس لے کے جا رہے ہیں اسے, اب پتہ ڈیفینس سے لایا جا رہا ہے, اب پتہ چلا جی کہ اسے سپر ہائی وے سے جی اس کو لے جانا تھا, یا وہاں سے اس کو لا رہے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ کئی جگہوں پہ ایک دفعہ ہم نے کسی جگہ پر ڈیفینس میں کسی گھر میں زرافے کی گردن بھی دیکھی تھی, وہ باہر نکلی ہوئی, تو پتہ چلا کہ جی یہاں پر رکھا ہوا ہے. تو لوگوں کے بڑے بڑے شوق ہیں, اور بڑے بڑے گھر بڑے بڑے شوق, اور یہاں پر ایک جانب ہم بجلی کے بل کے لیے پریشان ہیں, اور وہاں پر لوگ شیر پال رہے ہیں. اندازہ کریں, گھر میں انسان نہیں ہے, جانور تو ہیں, جانور تو ہیں. یہ ڈیپ ویری ڈیپ. تو اس بارے میں بات کر لیتے ہیں جی. وائلڈ لائف ایکسپرٹ عظمیٰ خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس عظمیٰ. یہ ویسے آپ کے لیے بھی حیران کن بات ہوگی کہ جی کراچی سے آپ سے بات ہو رہی ہے, اور بات ہو رہی ہے جی شیر کے سڑک پہ نکلنے سے متعلق. تو یہ بظاہر تو یہاں پر سارے تفریح لیتے ہوئے دکھائی دیے, لیکن یہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا؟ تھینک یو فار انوائٹنگ می. یہ تو جی بہت خطرناک بات ہے, کیونکہ جب جانور اسپیشلی وائلڈ اینیمل جو اس طرح پبلکلی ایکسپوز ہو اور وہ اسٹریس میں آئے, تو وہ تو کافی نقصان پہنچا سکتا ہے, اور ہیومن لائف کا نقصان ہو سکتا ہے. اور یہ پہلی دفعہ ہم نے اس قسم کی چیز نہیں دیکھی. آپ کو شاید یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک لیپرڈ تھا جو ادھر پنڈی میں نکل آیا تھا. یس. اور سو یہ اس طرح کے واقعہ لاہور میں بھی ایک دفعہ یہ ہو چکا ہے کہ لوگ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جی وہ چھت پہ بیٹھا ہے, کلائنٹ جا رہا ہے, وہ بھی ڈیفینس کا علاقہ اور جوہر ٹاؤن اور سو یہ ہم ریپیٹڈلی مختلف پروونسز میں یہ چیز کو دیکھتے ہیں. اور یہ چیز جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ڈسٹربنگ مجھے یہ لگتی ہے کہ آج کل کے زمانے میں ہم اپنے لاز کو اتنا اپ ڈیٹ نہیں کر سکے کہ اس کو ختم کر سکیں, کیونکہ کچھ پروونسز میں وہ کہتے ہیں جی یہ تو پاکستان کی اسپیشیز نہیں ہے, ایگزوٹک ہے نا, تو ایگزوٹک ہے تو وہ لا میں کور نہیں ہوتی, اور پھر وہ جی رپورٹ ہوتا ہے, وہ کانفسکیٹ بھی ہوتا ہے, لیکن کیونکہ لا کے اندر نہیں آتا. اچھا عثمان, لیکن ایک چیز یہ ہے نا, آپ یہ انڈرسٹینڈ کریں, اور ہم بھی ظاہر ہے ہم سب کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا یہ سمجھ چکی ہے کہ یہ جو وائلڈ لائف اینیملز ہیں, یہ وائلڈ اینیملز ہیں, یہ دے ڈونٹ بلونگ ٹو دا کیجز, یا کسی گھر میں رکھنے کے نہیں ہیں, ایون یہ کہ چڑیا گھر میں رکھنے کے لیے نہیں ہے. یہ ان کے اپنے وائلڈ لائف پارکس ہوتے ہیں, اور ان کا رقبہ بھی آپ جانتی ہیں. ہم پارک سوچتے ہیں کہ کوئی ہوگا چھوٹا سا, ہیں, یعنی کہ ان کو تو زیادہ دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہے. تو ان کو کیسے آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں وائلڈ میں, کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اس بارے میں کیا قانونی طور پہ کیا ہے کہا جاتا ہے؟ قانون یہی تو میں آپ کو بتا رہی تھی, قانونی طور پہ تو آپ کو اجازت ہے. اپنے وائلڈ لائف کا لا آپ اٹھا لیں, آپ کے پی کا اٹھا لیں, آپ پنجاب کا اٹھا لیں, تو اس میں لکھا ہوا ہے جی لائسنس کا پوزیشن. اب آپ پوزیشن لائسنس لیں,
اور آپ پرائیویٹلی لکھیں, آپ اپنے زوز بنائیں پرائیویٹلی, آپ کو لا کی طرف سے کوئی آپ کو منع نہیں کر رہا. تو ہم لوگوں نے کافی کوشش کرتے رہے ہیں اور کورٹ میں بھی گئے تھے کہ اس پہ کوئی بین ہونا چاہیے, اس کو ختم کریں. اینڈ ایز یو آر سیئنگ وی آر آلسو کنسرن, ایوری ون کنسرن کہ یہ اینیمل کے بھی نہیں لیے بہتر, اٹس اے ڈینجرس اینیمل, سو ان پبلک پلیسز وہ بہت نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ بیچارے شیر نے تو اچھا یہ بتائیے گا عظمیٰ کہ ظاہر ہے ایک یہ لوگوں کے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا, ان ایکسپیکٹڈ سچویشن میں وہ ایک دم سے انہوں نے اپنے آپ کو پایا, لیکن جس طرح سے نمٹا گیا صورتحال سے, جس طرح سے اسے پکڑا گیا, کچھ بہتر طریقہ اپنایا جا سکتا تھا, یا آپ سمجھتی ہیں کہ ظاہر ہے اس وقت سچویشن ایسی تھی تو یہی کیا جا سکتا تھا؟ دیکھیں جو سب سے طریقہ جو ایک پروٹوکول ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹرینکولائزنگ گنز ہونی چاہیے, اور اس کا اس کی جو دوائی ہوتی ہے, اینستھیزیا جو ہوتا ہے, وہ آپ کے پاس ریڈیلی اویلیبل ہونا چاہیے ٹو ڈیل ود دس ایمرجنسی. اور یہ دس از ناٹ جسٹ آئسولیٹڈ ون کیس, یہ میں نے جیسے بتایا پہلے بھی ہو چکے ہیں, اور اس میں ہم نے یہی ویکنیس دیکھی ہے کہ اکوپمنٹ ریڈی نہیں ہوتا. وہ آپ کے ہم اکوپڈ نہیں ہے اس ٹائپ کی ایمرجنسی کو ڈیل کرنے کے لیے, ہمارے ڈپارٹمنٹس بھی. سو ایک جم سے جو اچھا رسپانس ہے وہ ہم نہیں کر سکتے. اب وہ کیونکہ وہ پیٹ تھا اور وہ اونر سے مانوس تھا تو وہ ذرا ہینڈل ہو گیا. لیکن یہ دیکھیں یہ وائلڈ اینیملز بھی ہوتے ہیں جو کہ اب اسلام آباد, اور ان کے بیہیویئر ایون یہ ہے کہ عظمیٰ بات یہ ہے کہ بھلے وہ اپنے مالک سے مانوس بھی ہو, لیکن ان کو ڈومیسٹیکیٹ کیوں نہیں کیا جاتا ولفز میں, اور خاص طور پر یہ ڈاگز میں ڈفرینس کیا ہے, وہ ڈفرینس اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ ڈومیسٹیکیٹ نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے یہ بھی ڈومیسٹیکیٹڈ رکھنا ان کو اپنے لیے خطرے کی بات ہے, آج صحیح ہے کل حملہ بھی کر سکتا ہے, تو دیٹ از دا پرابلم. تھوڑا سا انپریڈکٹیبل ہوتا ہے, ایز آئی واز سیئنگ کہ وہ پرووک ہے نا کہ آپ نے, اگر آپ اسٹریسفل سچویشن میں ادھر ادھر لوگ ہیں, آپ چینج ایک انوائرمنٹ میں, تو انسان بھی جی بالکل انپریڈکٹیبل بہیویئر کر سکتا ہے. تو یہ تو they are not اس طرح سے ٹیمڈ اینیملز. اچھا میں اگر شیر پالنا چاہوں تو مجھے کتنے پیسے دینے پڑیں گے؟ پتہ نہیں صدف, آپ کے پاس بہت پیسے ہیں. مجھے اماؤنٹ تو پتا. جی آپ کو اگین اس کی تو ٹریڈ کی بھی اجازت ہے. سو اگر میرے پاس ڈیلرز لائسنس ہے تو میں اپنا شیئر آپ کو بیچ سکتی ہوں. تو اس کی قیمت کچھ بھی ہوتی ہے, کوئی 6 لاکھ سے بچہ شروع ہوتا ہے, کوئی ملین تک اس کو دے دیتا ہے, تو بڑا ہے تو وہ a few million ہے. پھر obviously imagine کہ you have to feed a lion, a big cat, 5-6 kilos of meat every day. So there are various factors. صدف سبزی کھلانے پہ غور کر رہی تھی اس کو. لیکن یہ کہ I think اب میں نے اپنی ارادہ واپس لے لی. I think you should lobby کہ اس کو بین کیا جائے. بین کرنا چاہیے, بین کرنا چاہیے, ورنہ اس میں پتہ چلے کوئی کہے کہ I just have a cat at home, a big cat. Thank you so much عثمیٰ, thank you for being with us. اور آپ کی بالکل صحیح ہے کہ ہمیں یہ لابینگ کرنی چاہیے کہ جی اس طرح کے جانوروں کی جگہ جنگل ہے اور سفاری پارکس ہیں, لیکن ایسی جگہ نہیں. اچھا ویسے انگریزی اور اردو میں کتنے جملے میں فرق آ جاتا ہے نا. سوچیں کوئی صدف گھر میں کوئی جانور تو نہیں رکھا ہوا, بس ایک بلی ہے, بڑی بلی. اب بڑی بلی سے لوگوں کو کیا خاص سمجھ ہے, بھائی یہاں پہ اپنے خرچے پورے نہیں ہو رہا, اس کو کہاں سے کھلائیں گے؟ صرف 6 سے 7 کلو گوشت صرف. تو چلیں اور وہ آپ کو کھلانا ہوگا. میں نے اپنا ارادہ پوسٹ پون کر دیا, چینج کر دیا, تبدیل کر دیا. لیکن ہاتھی پال رہے ہیں, ہاتھی پال لو. ہاتھی بیچارے ہمارے ملک میں نور جہاں مدھو بالا کے ساتھ کیا ہوا, آپ کیا چاہ رہے ہیں, میں کیسے خیال رکھوں گی؟ اچھا مدھو بالا کی بھی روح تڑپتی ہوگی یہ سوچ کے کہ اس کے ہمنام کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. نہیں یہ وہ مدھو بالا کی بات کریں. مدھو بالا اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور تھی, تو اس لیے ان کا نام مدھو بالا ہے. دیکھیں دیکھنے والے کی آنکھ میں حسن ہوتا ہے, تو ہتھنی بھی بڑی خوبصورت ہے. خیر جی, عالمی ماہرین کی تنظیم ہے, پچھلے دنوں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مدھو بالا بیمار ہے, تو 4 پاز کی ٹیم جی کراچی آ گئی ہے اور ہتھنی مدھو بالا کی سفاری پارک منتقلی, جو کہ پہلے ہی فیصلہ ہو گیا تھا لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا, 4 پاز کی ٹیم کو آنا پڑا, تو ہی انہوں نے اسٹیپ لیا. اب جی اس کو خصوصی کنٹینر اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے تاکہ اسے چڑیا گھر سے سفاری پارک منتقل کر دیا جائے. 30 لاکھ روپے مالیت سے یہ تیار کر کے
अच्छा जो महकमा है हमारा, उन्होंने पैसे खर्च करने की जहमत नहीं की, तो 4 पावर्स वालों ने कहा कि चलो हम ही इस मधुबाला इस हथनी का ख्याल कर लेते हैं। हाँ। अच्छा, इसको बाकायदा ट्रेन किया जाएगा? ट्रेन करने से ये होगा कि ये थोड़ा सा एक कन्फाइंड एनवायरनमेंट में ऑडली बिहेव नहीं करेगी, और फिर ये है कि इसको वहाँ पर टक्कर मार रही थी वहाँ पे दीवारों से। जी जी, तो इस वजह से जंजीरों में इसको जकड़ना नहीं पड़ेगा। तो वहाँ पर सफारी पार्क में, हैव यू बीन देयर सदर? वहाँ पर बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पर मतलब ये है कि सुकून से शील रोम अराउंड। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि इसको जी सितंबर के आखिर तक सफारी पार्क मुंतकिल कर दिया जाएगा, और 30 लाख रुपए जैसे कि अशफाक ने बताया, और केएमसी को ये तोहफे के तौर पर दिए गए। आई होप कि ये इसी पर लग जाएं, और कंटेनर में ब्लड टेस्ट वगैरह वैक्सीनेशन के लिए हथनी को जंजीरों से बांधने की अब चलें जी, अब एक गाने का वक्त आ गया है। वो ये क्या कि जो जख्म